بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کوئی مہمان آنے والا ہو نا تو کیا ہوتا ہے، پھر گھر میں تذکرے ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا انتظار، مہمان کا انتظار ہوتا ہے اور خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ مہمان ہو تو کیا ہے، انتظار بھی، خوشی بھی، تذکرے بھی، تیاری بھی۔ جتنا بڑا مہمان، جتنا اہم مہمان، اتنے تذکرے، اتنی تیاری، اتنی خوشی۔ تو رمضان اللہ کا کیا ہے؟ رمضان کیا ہے بھائی؟ یہ مہمان ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ مہمان آ رہا ہے۔ ہاں، اب ہم سب دیکھیں، ہمارے گھروں میں تذکرے ہو رہے، تیاری ہو رہی، خوشی ہو رہی، اس کا انتظار بچوں میں، بڑوں میں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ایام معدودات، ایسے چند گنتی کے تو دن ہیں، یہ نہیں کہ کوئی 6 مہینے کا رمضان آ رہا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کیا کہیں گے؟ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ تو ہر گھر میں تذکرے ہوں، ہر گھر میں اس کی تیاری ہو، ہر گھر میں اس کا انتظار ہو اور خوشی ہو رہی ہو۔ اس رمضان کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس رمضان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس رمضان کو کیسے بہتر سے بہتر گزارنا ہے۔ رمضان تو ہر سال آتا ہے، چلا جاتا ہے، کئی دفعہ رمضان آیا چلا گیا، اس سال بھی آیا چلا جائے گا نا۔ فائدہ کیا اٹھایا، اس کو قیمتی کتنا بنایا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رمضان سے پہلے صحابہ سے فرما رہے ہیں، دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ 7 باتیں بتائیں رمضان سے متعلق اللہ کے نبی نے، اس ایک حدیث میں 7 باتیں فرمائیں۔ ان 7 باتوں کو بولیں، سنیں، گھر گھر جا کے سنائیں، گھر کے ہر فرد کو سنائیں، اپنے ہر دوست کو سنائیں، اس حدیث کو عام کر دیں، عام کر دیں، عام کر دیں۔ ہاں، سب کی زبانوں پر ہو، سب کو یاد ہو۔ 7 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائیں رمضان آنے سے پہلے۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ برکتیں سمیٹ لو، زندگیاں بڑی آسان ہو جائیں گی۔ دیکھو 5,000 برکت والے، 5 کروڑ بغیر برکت کے۔ زندگی آسان کب ہوگی؟ 5,000 سے کہ 5 کروڑ سے؟ یہ جو برکت والے ہیں نا، چاہے تھوڑے سے ہیں، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی۔ برکت ہو، جان میں، مال میں، وقت میں، زندگی میں، صحت میں، گھر میں، کاروبار میں برکت آ جائے۔ یہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے بھائی۔ ہاں، ہمیں برکتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ جب برکت ہوتی ہے نا، پھر تھوڑے پیسے سے وہ ہوتا ہے جو زیادہ پیسے سے بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹے مکان میں وہ خوشی ہوتی ہے جو بڑے بڑے مکان میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر تھوڑے وقت میں وہ کام ہو جاتا ہے تو زیادہ وقت میں بھی نہیں ہوتا۔ برکت ہے۔ تو برکتیں سمیٹنی ہیں، یہ ذہن بنے گھر میں کہ رمضان ہے برکت والا مہینہ، ہمیں برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ متوجہ ہو گئے تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف کیا ہو جانا چاہیے؟ متوجہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کسی کی طرف متوجہ ہوں اور وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو آپ بھی توجہ اس سے ہٹا لیں گے۔ پھر اب اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہیں اور بندہ اللہ کے متوجہ نہ ہو تو اللہ بھی توجہ ہٹا لے گا۔ اللہ متوجہ ہیں، بندے بھی متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف۔ ہاں، اور تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں
اللہ اپنی رحمت خاصہ، عام رحمتیں تو پورے سال، رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان رحمتوں کو جمع کر لو۔ اللہ کی رحمتوں سے کام بنتے ہیں، زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، مال سے نہیں، یہ مال کمانے کا نہیں، یہ چیزوں کا نہیں، یہ پیسے کمانے کا نہیں، یہ رحمتیں سمیٹنے کا۔ اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، ان رحمتوں کو حاصل کرو، ان رحمتوں کو سمیٹو۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، وہ اولے پڑھتے تھے نا، کبھی اولے پڑھتے تھے تو سارے بچے بھاگ کے اولے جمع کرتے تھے، اولے جمع کرتے تھے، اولے جمع کرتے تھے۔ تو اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہو رہی، تو کیا کر لو، اس کو جمع کر لو، سمیٹ لو، حاصل کر لو بھائی۔ یہ ہمارے گھروں میں ذہن بنے بچوں کا، بڑوں کا، بہوؤں کا، بیٹیوں کا، پوتیوں کا، نواسیوں کا، کہ رحمت خاصہ نازل ہو، رحمت حاصل کرو۔ چوتھی بات فرمائی، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا، یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ دعاؤں کا مہینہ۔ سحری کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے۔ افطار کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ مانگنے کا، اب دیکھو لوگوں کے، ہم سب کے مسائل تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ پریشانیاں ہیں، حاجتیں ہیں، مسائل ہیں ہزار، تو کیا کرو، اللہ سے مانگو۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے بھائی۔ اب دیکھو شیطان نے کیسا چکر چلایا کہ جناب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے سال کبھی گھر میں سموسے نہیں بن رہے، پکوڑے نہیں، اور رمضان آتے کیا بنے شروع کہ پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، چپس بن رہے ہیں، دبلے بن رہے ہیں، روز چاٹ بن رہی، روز یہ۔ اب اتنا قیمتی وقت جو مانگنے کا تھا وہ کس میں لگ گیا؟ افطاری کے انتظام میں لگ گیا۔ توبہ توبہ۔ اچھا آدمی خود سوچے، رمضان اور پکوڑے، اس کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ ہے؟ رمضان کا پکوڑوں سے کیا جوڑ ہے؟ کیا تعلق ہے؟ رمضان کا سموسوں سے، دہی بلوں سے کیا تعلق ہے؟ یعنی چلو آخرت کا تو نہیں، دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہے، کوئی صحت کا فائدہ، کوئی جسم کا فائدہ، بلکہ جسم کے لیے فائدہ مند کہ نقصان دہ؟ ہیں نقصان دہ، نقصان دہ لگے او بھائی۔ یہ افطار کا وقت مانگنے کا ہے، سحری کو۔ ہاں دیکھو، ایک ہے وہ چیزیں کھانا جس سے ذائق مزہ آئے، چٹخارا، ایک ہے وہ چیزیں کھانا جو جسم کے لیے کیا ہوں، مفید ہوں۔ تو اصول کیا ہے کہ وہ چیزیں کھاؤ جو جسم کے لیے کیا ہو، مفید ہو، چاہے ذائقہ ہو نہ ہو۔ آج ذائقے کے چکر میں، چٹخاروں کے چکر میں، پھر اس سے بیماریاں، پھر ڈاکٹر، پھر دوائیاں، پھر لمبا چکر۔ افطاری کو سادگی پر لائیں، وہ چیزیں کھائیں جو جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، جسم کے لیے فائدہ مند کھانا کھائیں۔ کھجور سے افطار کریں، پانی پی لیں، شہد کا پانی پی لیں، چلو دودھ کا پانی دودھ پی لیں۔ اول تو کھجور سے افطار کرو، سالن روٹی کھاؤ، چلو بس۔ سچی بات ہے، سب سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر، دنیا کا بھی فائدہ، جسم کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ تراویح کے لیے آدمی چاقو چوبند رہے گا، چست رہے گا۔ جب اتنی چیزیں کھا لی، تراویح کیسے پڑھے گا؟ وہ تو مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ تو مغرب کی نماز میں ایسی ڈکار لیتا ہے کہ ساتھ والا نماز توڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کس لیے بھائی؟ دعاؤں کا۔ مانگو مانگو اللہ سے، مانگو بھائی، افطار میں مانگو، سحری میں مانگو، سحری میں مانگو، اللہ سے مانگو، آدھا گھنٹہ مانگو، 20 منٹ مانگو، بچے مانگیں، بچیاں مانگیں۔ پانچویں بات فرمائی، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ بہت ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کبھی دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، کمائی میں، خرچ میں، تو کیا کر لو، معافی مانگو، معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کو پسند ہے بندہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو معافی مانگنے کا مہینہ، اس لیے شب قدر میں بھی کیا دعا سکھائی کہ شب قدر میں کیا مانگو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، معاف کر دے۔
معافی مانگنے کا مہینہ، معافیاں مانگیں اللہ سے۔ اور چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں بندوں کو کہ دیکھو میرے بندے سارا دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رات کو میرے سامنے کھڑے ہیں، ہاں قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، سارا دن بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور سخت بھوک لگی، پیاس لگی، کھانا سامنے، پانی سامنے، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں کھاتا نہیں پیتا، میرا ڈر ہے، میرا حکم پورا کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اور ساتویں بات فرمائی، اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ تنافس، یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ نیکیوں میں، اعمال میں، خیر کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نوافل، قرآن، ذکر، دعا، صدقہ، خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ اس کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا مہینہ آ رہا ہے۔ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بچوں میں مقابلہ ہو، بچیوں میں مقابلہ ہو، اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنی تسبیح کی ہے میں اتنی تسبیح کروں، اتنی دیر دعا مانگی میں اتنی دیر دعا مانگوں۔ ہاں یہ مقابلے ہوں گھروں میں، یہ مقابلے ہوں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کیا دکھلاؤ؟ اپنی نیکی دکھلاؤ، نیکی دکھلاؤ۔ یہ 7 باتیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے۔ ان 7 باتوں کو یاد کریں، ان 7 باتوں کو گھر میں جا کے سنائیں، ان 7 باتوں کو اپنے دوستوں کو سنائیں۔ ہر مجلس میں تذکرے ہو جائیں، دیکھو رمضان آ رہا ہے، او بھائی رمضان آ رہا ہے، او بھائی اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور یہ بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اور دیکھو پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ ارے بھائی اس رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے، ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے۔ رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ رمضان تو اگلے سال بھی آنا ہے، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ فضا بنا دیں گھروں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، سب مسلمانوں کے ایک فضا بن جائے، او رمضان آ رہا ہے بھائی، او اللہ کا مہمان آ رہا ہے بھائی، وہ بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، بڑا قیمتی یہ اعمال کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے روزے رکھنے، تراویح پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ یہ مال کمانے کا نہیں، دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کر دیں، دکان، دفتر، کاروبار بس ضرورت کا بقدر ضرورت کریں، جو ضرورت کا ہے بس، باقی سارا وقت یہ اعمال کا مہینہ، ان 7 باتوں کو عام کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹیں۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بندے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت خاصہ کو حاصل کر لو، جمع کر لو۔ اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سب مانگیں اللہ سے، سحری میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہر گھر کا ہر فرد اللہ سے مانگ رہا ہو۔ افطاری میں 15-20 منٹ، کم از کم 15-20 منٹ دعا کا ماحول بنے، گھروں میں دعا کا ماحول بنے، مسجدوں میں جہاں افطاری ہے سب اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے سارا دن روزے رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، بھوکے پیاسے کھانا پانی سامنے نہیں پیتے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ڈر ہے، میرا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا ہے، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، یہ 7 باتیں فرما کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا، اور آپ کے الفاظ میں شدت آ گئی، اور آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا، اپنے پورے کیا ہے اجر و ثواب کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، اور اس نے پھر بھی اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا،
اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور اس نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور برائیوں کو نہ چھوڑا، وہ پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، پھر بھی اعمال کی طرف نہ آیا، شیاطین بند ہو گئے اور جہنم کے دروازے، شیاطین کو قید کر دیا گیا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئیں، لیکن پھر بھی اس نے گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے برائی کو نہ چھوڑا، پھر بھی یہ نیکی کی طرف نہ آیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو بھائی یہ حدیث آپ نے سنی، سب کو سنائیں، ان باتوں کو عام کر دیں، اپنے گھروں میں جا کے تذکرے کریں، اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں ان باتوں کو عام کریں کہ رمضان آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑا اجر و ثواب والا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے رمضان کا کیا اجر اور کیا ثواب اور کیا فضیلت، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورے سال ہی رمضان رہا کرے، لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان رہا کرے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، اس رمضان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ قیمتی بنانا ہے، اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اپنے گھر جا کے مشورہ کریں، سب کو بٹھائیں، بولو بھائی اس رمضان کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس رمضان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، ہر ایک سے طے کروائیں اس رمضان میں مجھے کتنے قرآن پڑھنے، کتنی تسبیح کرنی، کتنی دیر دعا مانگنی ہے، گھر کا نظام بھی بنائیں، سونے کا اٹھنے کا، یہ سونے کا وقت، یہ اٹھنے کا وقت، یہ نہیں کہ سوئی جا رہے ہیں، ایک ترتیب بنائیں اور کھانے پکانے کی ترتیب بنائیں، کس کے ذمہ سحری کا انتظام ہے، کس کے ذمہ افطاری کا ہے، سادگی پر لائیں، نظام بنائیں، کس کا کون سا کام کس کے ذمہ ہے، تاکہ وقت قیمتی بنے، اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے پریشانیوں مصیبتوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے۔